پاکستان اب امریکی بالادستی کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس کی فوج اور بیوروکریسی اپنی بنیادی تربیت اور اپنے برطانوی ہند فوج والے ماضی کی وجہ سے شروع دن سے ہی برطانیہ کی ذہنی غلام تھی، اور اس کے لیے امریکہ کو آقا تسلیم کرنا ایک فطری عمل ثابت ہوا۔ سیاسی اشرافیہ بھی چونکہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، اس لیے اسے بھی اپنے ڈھب پر لانے میں زیادہ مشکل پیش نہ آ سکی۔ 14 اکتوبر 1955 کو ون یونٹ کے اعلان اور مشرقی و مغربی پاکستان کو دو برابر کی اکائیاں بنانے میں جو راز پوشیدہ تھا، وہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب دو صوبے بن گئے تو پھر مغربی پاکستان میں جہاں 4 صوبوں کو ایک بنایا گیا تھا، وہاں سیاسی جوڑ توڑ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور پاکستان میں پارٹیاں بدلنے اور وفاداریاں خریدنے کا آغاز ہوا۔ حکمران امریکی لابی نے مغربی پاکستان میں ڈاکٹر خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جو مسلم لیگ سے نہیں تھے۔ اس دوران قائد اعظم کے دیرینہ ساتھی سردار عبدالرب نشتر مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ اسمبلی میں چونکہ مسلم لیگ کی اکثریت تھی، اس لیے سردار صاحب نے وزیر اعلیٰ کو بدلنے کی کوشش شروع کی، تو اصل حکمران سکندر مرزا، چودھری محمد علی مشتاق گورمانی کو یہ منظور نہ تھا۔ راتوں رات اسمبلی میں ریپبلکن پارٹی کے نام پر الگ سیاسی جماعت بنائی گئی، اور مسلم لیگ کے اکثر اراکین اس میں شامل ہو گئے۔ وفاداریاں بدلنے کی یہ ابتدا اس قدر مہلک تھی کہ آج تک پاکستانی سیاست پر چھائی ہوئی ہے۔ جب سب کچھ عالمی طاقتوں کے کنٹرول میں آ گیا اور اندازہ ہو گیا کہ اب اس نوزائیدہ ملک پر اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے انڈیا ایکٹ 1935 کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو پھر 29 فروری 1956 کو وزیر اعظم چودھری محمد علی کی سربراہی میں پاکستان کا آئین منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد نئے آئین کے تحت حکومتیں بدلنے کا گھناؤنا کھیل شروع ہوا۔ یہاں پاکستان میں اسلام پسند اور سیکولر لبرل قوم پرست گروہوں کا جھگڑا شروع ہوا۔ حسین شہید سہروردی سیکولر لبرل قوم پرست خیالات رکھنے والے نمایاں رہنما تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے صرف 2 سال بعد ہی مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کا بنیادی اختلاف قرارداد مقاصد کے ساتھ تھا، جس میں اس ملک ہی نہیں بلکہ کائنات پر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی جماعت عوامی لیگ بنا لی۔ یہ وہی عوامی لیگ تھی جس کے اہم رہنماؤں میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھا۔ عوامی لیگ نے مولوی فضل الحق کی کرشک سرامک پارٹی کے ساتھ مل کر مارچ 1956 میں اپنی پرانی جماعت اور پاکستان کی بانی مسلم لیگ کو زبردست شکست دی۔ 29 فروری 1956 کو جب پاکستان کا آئین منظور ہوا تو سہروردی صاحب کو اس کی بہت سی دفعات، خصوصاً اسلامی دفعات سے اختلاف تھا، اس لیے انہوں نے منظوری کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا یہ رویہ اور نظریہ بھی بیرونی طاقتوں اور سیکولر لبرل قوتوں کو بہت پسند آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی میں چودھری محمد علی کی اکثریت کو جوڑ توڑ سے ختم کر کے انہیں اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 12 ستمبر 1956 کو سہروردی کے وزارت عظمیٰ کے حلف لینے سے پہلے ہی 1 ستمبر 1956 میں مشرقی پاکستان اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، جس کے تحت جداگانہ انتخابات یعنی مسلمان اور غیر مسلم کے علیحدہ ہونے والے انتخابات کو مسترد کر دیا۔ اسمبلی کے 159 ارکان نے مخلوط انتخابات کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 84 اراکین نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ عوام جانتے تھے کہ ایسا صرف اور صرف سیکولر لبرل خیالات رکھنے والے سہروردی کے ایما پر ہوا ہے۔ اس لیے جو وزیر اعظم بن کر 3 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ عام میں آئے تو ایک ہنگامہ ہوا اور عوام نے مخلوط انتخابات کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جداگانہ انتخابات کی حمایت میں 7 اکتوبر 1959 کو ڈھاکہ میں بھی مظاہرہ کیا گیا، جس پر عوامی لیگ کے گنڈوں نے پتھراؤ کیا اور شہر میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ جب 8 اکتوبر کو کراچی میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو پورے کراچی میں جداگانہ انتخابات کے حق میں مکمل ہڑتال ہوئی، لیکن قومی اسمبلی نے ایک حیرت انگیز قانون منظور کیا، جس کے مطابق مشرقی پاکستان میں مخلوط انتخابات ہوں گے اور مغربی پاکستان میں جداگانہ انتخابات ہوں گے۔ 11 اکتوبر 1956 کا یہ دن
دراصل ایک بنیاد تھی کہ مغربی پاکستان کے لوگ اس فلسفہ پر یقین رکھتے ہیں جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا تھا، یعنی ہندو اور مسلمان کا علیحدہ علیحدہ ووٹ ہوگا، جبکہ مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے اس فلسفے کو ترک کر کے وہ راہ اختیار کی جو مسلم لیگ کی ساری جدوجہد سے مختلف تھی، یعنی ہندو مسلمان دونوں کا مخلوط ووٹ۔ یوں اس دن ہی دراصل بنگلہ دیش کے ایک سیکولر لبرل ملک بننے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ پاکستان میں دوسری عدم اعتماد کی تحریک 28 جنوری 1957 کو مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی۔ اس وقت مسلم لیگ کے اسمبلی میں 124 ارکان تھے۔ قرارداد ایک آزاد رکن ڈاکٹر سعید الدین صالح نے پیش کی۔ مسلم لیگ اصل حکمرانوں کو بھی خوش رکھنا چاہتی تھی اور اقتدار میں بھی رہنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اسپیکر کی جانبداری کا بہانہ بنا کر اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ یوں ڈاکٹر خان صاحب کو 162 ووٹ ملے اور عدم اعتماد کے حق میں صرف بیچارے ڈاکٹر سعید الدین صالح کا اکلوتا ووٹ آیا۔ اس طرح کی سیاسی چور بازاری اور خرید و فروخت والی جمہوری سیاست کے ہنگاموں میں جماعت اسلامی کا مشہور ماچھی گوٹ کا اجتماع فروری 1957 میں منعقد ہوا، جس میں جماعت اسلامی کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ جماعت کو اس غلیظ انتخابی سیاست سے علیحدہ ہو کر انقلابی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب بات نہ مانی گئی تو یہ لوگ علیحدہ ہو گئے، جن میں ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل تھے۔ یوں اس ملک میں مذہبی سیاست دو اہم راستوں میں تقسیم ہو گئی، ایک انتخابی اور دوسرا انقلابی۔ اگلے ماہ یعنی 3 مارچ 1957 کو مشرقی پاکستان اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ وفاقی حکومت مشرقی پاکستان کو مکمل طور پر خود مختاری دے۔ اس قرارداد پر ایک طویل بحث مباحثہ ہوا۔ قرارداد کے حامیوں میں شیخ مجیب الرحمان پیش تھے۔ وہ اس وقت صوبائی وزیر بھی تھا۔ اس نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو 9 سال سے لوٹا جا رہا ہے، اس لیے اب عوام علاقائی خود مختاری سے کم کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔ 3 اپریل 1957 کو یہ قرارداد منظور کی گئی۔ سہروردی اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے چکر میں اس قرارداد پر خاموش رہے۔ انہوں نے کشاں 9 ستمبر 1957 کو امریکی قونصلیٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ دوسری جانب مغربی پاکستان کی اسمبلی میں ایک کشمکش شروع ہو گئی اور 4 صوبوں کے حامیوں نے 17 ستمبر 1957 کو 1 یونٹ توڑنے کے لیے قرارداد پیش کی اور اسے منظور کر لیا گیا، لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ پاکستان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 31 مارچ 1958 کو انتخابات کا اعلان کیا، پھر اسے فروری 1959 تک ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ فروری 1959 کے انتخابات کا دن آتا، 7 اکتوبر 1959 کو سکندر مرزا نے ایوب خان کی مدد سے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس مملکت خداداد پاکستان پر مکمل طور پر ان کا اقتدار قائم ہو گیا جو امریکی آشرواد سے یہاں تک پہنچے تھے۔